بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نصوح کے لفظی معنی خالص کے ہیں، یعنی جب انسان اللہ پاک کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو اسے توبۃ النصوح کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، مومنو اللہ تعالیٰ کے آگے صاف دل سے توبہ کرو، یعنی توبۃ النصوح سے مراد اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ کے لیے گناہوں کی توبہ کرنا ہے، نہ کہ بنی اسرائیل کا نصوح نامی شخصی توبہ۔ مثنوی معنوی دفتر پنجم انوار المجالس کتاب میں ایک واقعہ بنی اسرائیل کے ایک شخص کا ہے جس کو توبۃ النصوح سے جوڑا گیا ہے۔ یہ واقعہ اس طرح ہے کہ بنی اسرائیل میں نصوح نامی شخص رہتا تھا۔ وہ ایک مرد تھا، لیکن شکل و صورت اور جسامت کے لحاظ سے عورت لگتا تھا۔ وہ اپنے حلیے کا فائدہ اٹھا کر لڑکیوں کے حمام میں غسل اور مساج کا کام کرتا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایسا جادو تھا کہ پورا شہر اسی سے مساج کرواتا تھا۔ نصوح نے کافی مرتبہ سوچا کہ وہ اب لوگوں کو دھوکہ نہیں دے گا، اس نے توبہ کرنی چاہیے، مگر وہ سچے دل سے توبہ نہ کر پاتا۔ ایک دن ایسا ہوا جب بادشاہ کی بیٹی کا مساج کر رہا تھا تو شہزادی کا ہار گم ہو گیا۔ شہزادی نے حکم دیا کہ اس حمام میں موجود سب کی تلاشی لی جائے۔ جب نصوح نے یہ حکم سنا تو وہ بہت ڈر گیا۔ اس نے سوچا کہ آج میری اصلیت کھل جائے گی۔ سپاہیوں نے سب کی تلاشی لی مگر ہار کسی سے نہ ملا۔ اب سپاہی نصوح کی طرف بڑھ رہے تھے تو اس نے سچے دل سے خدا کو پکارا اور خدا کی بارگاہ میں دل سے توبہ کر لی اور وعدہ کر لیا کہ آئندہ میں کبھی یہ کام نہیں کروں گا، اور خدا سے پکارا کہ اے خدا آج تو میری لاج رکھ لے۔ ابھی وہ دعا مانگ ہی رہا تھا کہ اچانک باہر سے آواز سنائی دی کہ نصوح کو چھوڑ دو، ہار مل گیا ہے۔ نصوح کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے اور وہ گھر آ گیا۔ اس نے ہمیشہ کے لیے توبہ کر لی۔ نصوح نے مساج کا کام ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا تھا۔ جب شہزادی بار بار مساج کرنے کے لیے نصوح کو بلانے لگی تو پتہ چلا کہ نصوح اس شہر سے چلا گیا ہے۔ نصوح شہر چھوڑ کر پہاڑیوں میں چلا گیا۔ وہاں اس کو ایک بھینس نظر آئی۔ اس نے بھینس کو پکڑ لیا اور دل میں سوچا جب اس کا مالک آئے گا تو اس کے حوالے کر دوں گا۔ اب وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتا اور اس بھینس کا دودھ پیتا۔ کچھ دنوں بعد وہاں ایک قافلہ آیا۔ بھوک اور پیاس کی وجہ سے نڈال تھا۔ نصوح نے ان سب کو بھینس کا دودھ پلایا اور ان کی کافی خدمت کی۔ جب وہ قافلہ وہاں سے رخصت ہونے لگا تو اس قافلے نے نصوح کی خدمت دے کر اس کو بہت سا انعام دیا۔ نصوح نے اس انعام کے پیسوں سے وہاں ایک کنواں کھدوایا۔ آہستہ آہستہ وہاں لوگ بسنے لگے۔ نصوح کی نیکی کے چرچے آہستہ آہستہ ہر طرف پھیلنے لگے۔ جب اس کا چرچا بادشاہ تک پہنچا تو بادشاہ کے دل میں نصوح سے ملنے کا شوق پیدا ہوا۔ بادشاہ نے نصوح کو پیغام بھیجا کہ وہ اس سے ملنا چاہتا ہے، تو اس نے بادشاہ سے ملنے سے انکار کر دیا۔ بادشاہ کو بہت تعجب ہوا۔ بادشاہ نے اب خود نصوح سے ملنے کا فیصلہ کر لیا۔ جب بادشاہ نصوح کے علاقے میں داخل ہوا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملک الموت کو حکم ہوا کہ بادشاہ کی روح قبض کر لی جائے۔ بادشاہ کے مرنے کے بعد سب نے فیصلہ کیا کہ نصوح کو بادشاہ بنا دیا جائے، کیونکہ نصوح بہت نیک دل آدمی ہے۔ نصوح بہت رحم دل اور انصاف پسند بادشاہ بنا۔ اس کی شادی بادشاہ کی بیٹی سے ہو گئی جس کو وہ مساج کرتا تھا۔ ایک دن نصوح اپنا دربار سجائے بیٹھا ہوا تھا کہ ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا کہ بادشاہ سلامت، کچھ سال پہلے میری بھینس گم ہو گئی تھی، اس کی فلاں نشانیاں ہیں، وہ ابھی تک نہیں ملی، میری مدد کیجیے۔ بادشاہ یہ بات سن کر بہت حیران ہو گیا۔ اس نے سوچا کہ یہ نشانیاں تو وہی ہیں جو بھینس میرے پاس تھی۔ بادشاہ نے کہا کہ وہ بھینس میرے پاس ہے اور آج جو کچھ بھی میرے پاس ہے سب کچھ اسی بھینس کی برکت کی وجہ سے ہے۔ اس نے حکم دیا کہ میری سلطنت کا آدھا حصہ اس آدمی کو دے دیا جائے۔ یہ بات سن کر اس بھینس کا مالک کہنے لگا، میں کوئی انسان نہیں اور نہ ہی وہ بھینس جانور تھی، بلکہ ہم دونوں اللہ کے فرشتے ہیں جو اللہ کے حکم سے تمہارے پاس آئے ہیں۔ یہ سارا مال و دولت بادشاہت تمہارے سچے دل سے توبہ کرنے کا نتیجہ ہے۔ ابھی جو واقعہ ہم نے آپ کو بتایا ہے، یہ سارا واقعہ انوار المجالس کے مصنف اس کو قرآن کی اسی آیت سے جوڑتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مومنو اللہ کے آگے صاف دل سے توبہ کرو۔ جبکہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ کچھ لوگ اس واقعہ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا کہتے ہیں۔